تقریباً 4 ہفتے گزر جانے کے باوجود میر رضا علی کیس میں پولیس کی تحقیقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہیں، لیکن کیس میں ایک اور تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت نے میر رضا علی کی فیملی کی مرضی کے بغیر کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا ہے، لیکن فیملی نے سندھ حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا اور اس کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا تھا کہ کیس کی تحقیقات کے لیے وفاقی اداروں کی شمولیت کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں جج بھی اسی پولیس سے کام لے گا جس کی 2 انویسٹیگیشن ٹیمز اس کیس کو حل کرنے میں بھی ناکام ہوئی ہیں اور ان کے کردار پر بھی سوال اٹھ رہا ہے اور بار بار اٹھ رہا ہے۔ 2 دن پہلے سندھ حکومت نے میر رضا علی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی تھی اور ساتھ ہی سندھ ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا تاکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جوڈیشل کمیشن کے لیے ہائی کورٹ کے کسی جج کو نامزد کر دیں، اور آج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس عمر سیال کو میر رضا علی کیس کے جوڈیشل کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے، جس کا رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عام بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے تحقیقات کے لیے 4 TORs یعنی ٹرمز آف ریفرنس طے کیے گئے ہیں اور تحقیقات مکمل کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کو ابتدائی طور پر 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو لکھے گئے خط کے مطابق پہلا TOR یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میر رضا علی کی موت کا باعث بننے والے اور اس کے ارد گرد ہونے والے تمام اصل حقائق اور حالات کا جائزہ لے گا۔ دوسرے TOR کے مطابق جوڈیشل کمیشن یہ تعین کرے گا کہ کیا میر رضا علی کیس کی تحقیقات غیر جانبداری سے اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ جوڈیشل کمیشن تحقیقات کے کسی ایسے پہلو یا ثبوت کی نشاندہی بھی کرے گا جس پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ تیسرے TOR کے مطابق جوڈیشل کمیشن یہ تعین بھی کرے گا کہ کیا کسی پولیس افسر، میڈیکو لیگل افسر یا کسی دوسرے سرکاری اہلکار نے اس کیس میں غفلت، فرائض سے کوتاہی، پیشہ ورانہ مس کنڈکٹ، ثبوت چھپانے یا ثبوتوں کو مینیپولیٹ کرنے کا ارتکاب تو نہیں کیا، یا کوئی غیر قانونی اقدام ذمہ داری ادا کرنے میں ناکامی یا کور اپ تو نہیں کیا۔ چوتھے TOR کے مطابق جوڈیشل کمیشن اس کیس کی مزید تحقیقات، فورینسک انالیسس یا قانونی یا محکمانہ کارروائی کے لیے سفارشات پیش کرے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ کے خط کے مطابق جوڈیشل کمیشن کو سندھ ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت تمام اختیارات حاصل ہوں گے، جن میں گواہوں کو طلب کرنے، ان کی حاضری یقینی بنانے، ان سے حلف پر بیانات لینے اور ریکارڈ اور دستاویزات طلب کرنے کے سول کوڈ کے اختیارات بھی شامل ہیں۔ خط کے مطابق تمام محکمے، ایجنسی، سرکاری اہلکار اور افراد جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور کمیشن کو درکار ریکارڈ، معلومات اور معاونت فراہم کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن 30 دن کے اندر یا توسیع کی گئی مدت کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کر کے سفارشات اور فائنڈنگز کے ساتھ حکومت سندھ کو پیش کرے گا۔ سندھ حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن پر میر رضا علی کی فیملی سخت اعتراضات اٹھا رہی تھی اور جوڈیشل کمیشن کے بجائے JIT قائم کرنے کا مطالبہ کر رئی تھی۔ آج ہی کراچی کی مقامی عدالت میں میر رضا علی کیس کی سماعت مقرر تھی اور پولیس نے تفتیش کے حوالے سے رپورٹ جمع کرانی تھی۔ نمائندہ جیو نیوز امین انور کے مطابق سماعت کے دوران مدعی کے وکیل نے سوال اٹھا دیا کہ تفتیشی افسر بتائیں کہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ میر رضا علی کے موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورینسک رپورٹ آنا باقی ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے مزید مہلت مانگ لی تو عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔